اما بعد اللہ جل مجدہ نے کل جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا اس صورت میں سورۃ الفاتحہ جو خلاصہ ہے قرآن مجید کا، تو بندہ قرآن مجید تفصیل سے نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے کچھ مضامین کو سمجھ لے تو اس میں کم از کم کوئی ہدایت کا ایک نقشہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے 4 قسم کے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک کامیاب جو ہیں وہ صرف اللہ پاک نے ایک قسم کے بندوں کو قرار دیا ہے، دوسرے تینوں کو ناکام قرار دیا ہے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal has mentioned 4 types of people in Surah Al-Fatiha. Amongst them only 1 are successful in the sight of Allah and the other 3 are unsuccessful. وہ کون سے ہیں؟ یہ جو آخری آیتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے ہیں، انعمت علیہم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان میں 4 قسم کے بندوں کا ذکر ہے۔ کون سے؟ ایک تو وہ بندے ہیں جنہوں نے نہ علم حاصل کرتے ہیں اللہ کے بارے میں جل مجدہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا میں مگن ہے، سمجھتے ہیں ہم کھانے پینے کے لیے اور عیاشی کے لیے جو بھی کیا پیدا ہوئے ہیں، بس ان کا اس پر توجہ نہیں ہے، نہ جانتے ہیں ہمارا خالق کون، مالک کون، عقیدہ کیا ہوتا ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، نہ علم ہے، نہ حاصل کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب دنیا و آخرت میں نازل ہوگا، اللہ یہ کہ یہ توبہ کریں۔ اس لیے جو ہمارے لوگ معصوم بنے ہوتے ہیں، ہمیں کون سا پتہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جن کو نہیں پتہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ کم از کم جو بندے علم رکھتے ہیں ان کو کوئی حساب کتاب ہوگا، یا آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا آپ کو علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا، کتنا نہیں، ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی نیکی کا، بدی کا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں حدیث نقل کی ہے کہ جو بندے علم نہیں رکھتے، بالکل فرض علم جس کو کہتے ہیں فرض علم، عقیدے کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں نہ حاصل کرتے ہیں، نا، فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے بعض بندے دوزخ میں پھینکے جائیں گے کہ جو بس اپنا سم بکم دنیا میں رہ گئے، دنیا کے بارے میں بڑے ہوشیار چلاک، آخرت کے بارے میں جو ہے وہ بالکل جو ہے غافل۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہے یہاں مغضوب علیہم کہ بھئی پتہ ہی نہیں، اور نہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ کیا، کریں گے کیسے، الٹے ہی کام کریں گے۔ دوسرے ان لوگوں کا ذکر ہے وہ بھی مغضوب علیہم لوگ ہیں کہ جو علم رکھ کے پھر عمل نہیں کیا اس پہ، ان کا بھی ذکر ہے اسی صورت میں کہ علم رکھ کے، جیسے یہودی لوگ تھے، اس سے مراد اب صرف یہودی نہیں ہے، وہ بھی ہیں، اور سارے وہ لوگ کہ جو ان کے طریقے پر چلے گی، کہ ان کو علم دیا گیا، ان کو کتابیں دی گئی۔ آپ ہر صورت میں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں، کبھی اللہ پاک پہاڑ اٹھاتا ہے ان پر، کبھی ان کو وہ بندر سور بنایا گیا۔ تو یہ مغضوب علیہم غضب بنانے یعنی غضب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اس امت میں ظاہری طور پر تو کوئی بندر سور نہیں بنتا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن باطنی طور پر کئی لوگوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ فرشتوں سے پوچھیں، اہل اللہ سے پوچھیں جن کو اللہ پاک نے آنکھ دی ہوئی ہے، وہ بتائیں گے کئی لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی شکل میں ہے، کوئی بکریوں میں، کوئی کتوں کی شکل میں ہے، نفس جس شکل میں ہے اس طرح وہ اب بھی ہے۔ تو یہ لوگ جو کہ مغضوب علیہم، یہاں سے ایک یہ لوگ مراد ہے کہ جو علم کے باوجود الٹے چلنا ہے، علم کے باوجود سانو پتہ ہے، we know but do not act upon that، they are also included in these maghdubi، those who earn the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala in this life and hereafter, unless they repent
and they change their ways. Like today you heard, آج آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں وہ وہاں ذکر ہو رہا ہے کہ غفور الرحیم ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیں، طریقہ بدل لیں، اصلاح کر لیں، جو ضدی رہنا چاہتے ہیں، جو طریقہ نہیں بدلنا چاہتے اپنا زندگی کا، جو گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی طرح سمجھتے کہ اللہ بھی ہم سے غفور رحیمی والا معاملہ کرے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد تمہارا رب غفور رحیم ہے. تم نے شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، زمین بھر کے سارے گناہ تم نے کر لیے، بدلنا چاہتے ہو، اصلاح کرنا چاہتے ہو، توبہ کرنا، تو پھر غفور رحیم ہے اللہ. لیکن اس سے پہلے کوئی وعدہ، کوئی چیز نہیں، دھوکہ ہوگا بندے کو کہ وہ اپنا ان چیزوں کو توجہ نہ دے. تو یہ دو قسم کے بندے ہو گئے. ایک تو جو نہ انہوں نے علم حاصل کیا جان بوجھ کے اور نہ عمل کیا، وہ بھی مغضوب علیہم. اور جو علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، جیسے میں نے مثال دے رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں یہودیوں کا ذکر آتا ہے اور لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کو پتہ تھا، بتایا گیا صاف طور پر کہ ایسا نہ کرنا، ایسا کرنا، انبیاء کے پیچھے چلنا، تو اللہ نے فرمایا مغضوب علیہم. تو یہ قرآن مجید کا کیونکہ خلاصہ ہے، اور قرآن مجید میں ہر سپارے میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے علم نہیں حاصل کیا، جو کچھ نہیں جانتے تھے، اور جو وہ لوگ کہ جو مغضوب علیہم یعنی جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتیں سن کے جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، الٹا. جس طرح ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی سے زیادہ کسی نبی کی زندگی روشن واضح نہیں. آپ کی ایک ایک سنت، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم سب کے سامنے ہے. یعنی آپ کا چہرہ کس طرح تھا، صحابہ اکرام نے آپ کے ناک کا بیان کیا مبارک کا، آپ کی لبوں کا ذکر کیا، آپ کے جو آنکھوں کا ذکر کیا، آپ کی داڑھی کا ذکر کیا، یہاں تک کہ بال بھی گن کے بتائے کہ 20-25 بال تھے جو سفید تھے. اتنی تفصیل. داڑھی کتنی تھی یہ بھی بیان کیا، بھئی ایک مشت ہے آپ علیہ السلام کی داڑھی قدرتی، یہ آپ علیہ داڑھی اتنے آگے رک گئی، مشت ہی تھی، اور یہی سنت ہے. تو آپ علیہ السلام کے لباس کا ذکر کیا کہ کہاں تک ہوتا تھا، کہاں تک رکھتے تھے، ٹوپی کا، عمامے کا، کھانے پینے کا، یہاں تک کہ کھجور کھا کے گھٹلی کس طرح پھینکتے تھے اس کو بھی صحابہ کرام نے بتایا کہ کس طرح. مثلا انہوں نے فرمایا جب نبی علیہ السلام کھجور کھاتے تو یہ جو 2 انگلیاں ہیں بائیں ہاتھ کی، یہ چھنگلیاں، چیچی انگلی اور یہ جس کو کہتے ہیں، اس سے آپ علیہ السلام کھجور کی گٹلی کھا کے منہ سے نکال کے رکھتے. نہ دائیں ہاتھ سے رکھتے، نہ شہادت کی، نہ ایسی انگلی سے، نہ ہی، بلکہ بائیں ہاتھ سے شمائل کی کتابوں میں ہے. اور وہ بھی آخری 2 انگلیاں. آپ بھی کھجوریں کھاتے، روز روزہ کھولتے، لیکن سنت کے مطابق گٹلی رکھنا اس کا یہ طریقہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا. اگر دائیں ہاتھ سے ہی رکھ رہے ہیں تو وہی تھوک پھر لگا کے کھجوروں کو کھا رہے ہیں، دوسروں کی کھجوریں بھی گندے کر رہے ہیں. مطلب گٹلی میں تو پھر تھوک لگ جاتا ہے پلیٹ میں. مثال دے رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی بھی اتنی واضح چیزیں ہونے کے باوجود جو بندے پھر عمل نہیں کریں گے، غلط کام کریں گے اور طریقہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، یہ اب غور سے سنیں حدیث، یہ پہلی دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے میں کبھی یہ حدیث سنا ہی نہیں، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا our mother of believer says that once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم brought a prisoner. آپ علیہ السلام نے ایک قیدی لے کے آئے اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو کھانا دینا، پینا دینا، قیدی کا خیال رکھنا، بس جائے نہ، دروازہ نہ کھولنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، 16-17 سال عمر تھی، اور آپ دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی. کوئی مہمان آئے تو دروازہ کھولا اور وہ کھلا رہ گیا اور وہ جو قیدی تھا وہ بھاگ گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ وہ قیدی کدھر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور وہ قیدی بھاگ گیا. وہ قیدی بہت خطرناک تھا، وہ بڑا ضروری تھا، اس کا جو ہے یعنی اس نے پہلے بڑا فتنہ مثلاً کیا ہے. آپ علیہ السلام دیکھیں کبھی اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے. اما عائشہ فرماتی
بھائی مجھے کپڑے نہیں دے رہے، مجھے کھانا نہیں دے رہے، اس کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں ہوا. He never became angry for his own self that someone personally did anything wrong to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On personal level, he never became angry. He always became angry for Allah subhanahu wa ta'ala and for the welfare of the ummah of his. اب یہ کیونکہ امت کا مسئلہ تھا کہ بھئی وہ قیدی چھوٹ دے، وہ کسی کو قتل کر دے جا کے، کوئی جاسوسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے، تو نے اتنے ضروری بندے کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بگا دیا، خیال نہیں رکھا. یعنی آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی. ہم عائشہ خاموش ہو گئی. نبی علیہ السلام نے باہر اعلان فرمایا صحابہ کرام میں کہ ایسا ایسا قیدی بھاگ گیا ہے، وہ کسی کو نقصان نہ دے دے، اس کو خیال کرنا. انہوں نے ڈھونڈا تو وہ پکڑا گیا. وہ پھر آپ علیہ السلام لے آئے اس کو، وہ آ گیا پھر قید میں، پریزن میں. اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلے ہی یہ معاملہ ہو گیا، وہ ڈری ہوئی تھی بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. اور جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ایسے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی الٹ پلٹ کے. ایسے ہاتھ کو دیکھتی ہیں، ایسے دیکھتی ہیں، ایسے دیکھتی ہیں، بار بار کبھی اس کو دیکھتی ہیں، کبھی اس کو دیکھتی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہو عائشہ؟ کیا تمہاری سمجھ بوجھ تو ٹھیک ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری عقل تو ٹھکانے میں ہے کہ جو یہ آپ ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ اب کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا کہ اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے. میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ میرا کون سا ہاتھ توڑتا ہے پہلے. کیونکہ نبی کی زبان یعنی آپ علیہ السلام کی زبان پر کافروں ہوں، مسلمان ہوں اس زمانے کے یا کافر، ان کو اتنا یقین کہ جو آپ نے فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے. یہ ہمارے ہی ہیں آج کل کے مسلمان. آپ علیہ السلام شراب نہ پیو، آگے فائدہ ہے اس میں، نعوذ باللہ. ڈرگ نہ کھاؤ، اس میں بھی فائدہ ہے، ہم سب میں فائدہ نظر آ رہا ہے. غلط نہ دیکھو، اس میں بھی ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے نفس کا. یہ اس طرح کرو، سنت کی مخالفت نہ کرو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جسم جو ہے وہ بڑے فیشنیبل ہو گئے. عورتیں سمجھتی ہیں ہم بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن جب وہ ایسی فرشتوں کے ہاں تو وہ چڑیلوں سے بھی بدتر ان کا جب وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں. صرف شیطانوں اور شیطانی لوگوں کے ہاں ان کو خوبصورت اور اچھا سمجھا جاتا ہے. نہ ہی اللہ، نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی ملائکہ، بلکہ وہ لعنت کرتے ہیں ایسے عورت پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. یعنی جو عورت دکھاتی ہے اس پر بھی اپنا جسم، اپنے بال، اور جو اس کی طرف دیکھتا ہے اس پر، یہ دونوں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. مطلب جب تک یہ توبہ نہ کرتے اللہ کی لعنت میں ہے، یعنی اللہ کی لعنت میں پکڑے ہوئے، کیونکہ اس کے بڑے نقصان ہیں. تو اماں عائشہ فرما رہی ہے میں تو اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ میں کون سا ہاتھ پہلے ٹوٹتا ہے میرا. آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اگر میں بھی تیرا ایک بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اگر کسی مومن کے لیے میں نے کوئی ایسی دعا کی ہو جس میں اس کو نقصان ہو سکتا ہو، تو وہ میری دعا اس نقصان والے کو بھی اس کے لیے فائدہ مند بنا دے، اس کے لیے خیر بنا دے، اس کو پاک کرنے والا بنا دے، اس کا تزکیہ کرنے والا بنا دے اس میری دعا کو. تب اماں عائشہ کو جو ہے وہ سکون آیا. ورنہ وہ بات بھی حقیقت ہے. یہ تو یعنی آپ علیہ السلام جو فرما دیں وہ فرما دیں. آپ نے فرمایا آپ کو اتنا کہ اب یہ ٹوٹنے ہی والا ہے. یہ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. ابو جہل اور یعنی ابو لہب اور یہ ولید بن مغیرہ اور دوسرے لوگ جو بڑے بڑے کافر تھے، ان کو بھی بہت زیادہ یقین اسی طرح جب آپ علیہ السلام فرما دیا کچھ تو وہ سمجھتے کہ اب یہ بات ہونے والی یعنی اسی طرح. وہ میں آپ کو یعنی تذکرہ یہ آپ سے سامنے کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے مغضوبی علیہم، کہ جو علم رکھ کے پھر نبی کے خلاف چلنا، پھر نبی کی بات نہ سننا، پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پر نہ چلنا، پھر دوسروں کا طریقہ اپنانا. جیسے اللہ جل مجدہ بار بار یہودیوں کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ان کا یہی ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے جنہوں نے اطاعت کی ان کا تو بڑا درجہ ہے، جنہوں نے نہیں کی ان پر اللہ پاک کی ناراضگی اور غضب. اور یہ تو ہو گئے 3 قسم کے لوگ، بتا دیا آپ کو 2 قسم کے. ایک جو ہے علم نہ حاصل کیا، نہ عمل بھی الٹے، اور ایک جان بوجھ کے الٹے کام، یہ بھی مغضوب علیہم. اور ایک ہے
جو نیت اچھی رکھتے ہیں ولدالین، ولدالین میں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیت اچھی رکھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں پوری محنت کے ساتھ، لیکن علم نہیں رکھتے. یعنی عمل ہے علم نہیں، عمل ہے علم نہیں. جیسے عمل نہیں کسی لوگوں کا علم نہیں، وہ تو پہلے ہو گیا. اب یہ لوگ ہیں کہ عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل بہت دن رات عمل مجاہدہ یہ وہ اپنا سب کچھ اپنا کر رہے ہیں، لیکن علم نہیں حاصل کیا، عقیدہ درست نہیں، فقہ درست نہیں. تو وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جیسے عیسائیوں کے بارے میں تذکرہ کہ عیسائی دیکھیں عمل کرتے رہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کی. اب بھی دنیا میں یہ زیادہ تعداد ہے ان کی، بات تو مانی ان کی، جو ان کے زمانے میں تھے جنہوں نے قبول کیا ان کے میسج کو، انہوں نے ان کی بات کو سنا، ان کی بات کو مانا، ان کی بات کے پیچھے چلے. اللہ پاک نے ان عیسائیوں کی قرآن مجید میں تعریف کی، فرمایا کہ ذالک بانہم قسیسین، کہ بھائی ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، ورہبانا، اور بڑے بڑے یعنی جو لوگ عبادت کرنے والے فقیر لوگ ہیں. اور اللہ پاک نے تیسری صفت ان کی وانہم لا یستکبرون، اور یہ متکبر لوگ نہیں ہیں، یعنی یہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں. ان کی صفت اللہ پاک نے بیان کی کہ یہ عمل کرتے تھے. رہبانیت ابتدعوها، رہبانیت کی بدعت انہوں نے شروع کی کہ ہم دنیا چھوڑ کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. تو ان کے پاس عمل تو بہت تھا. اب بھی عیسائی دیکھ لیں، مخلوق کی خدمت اور دین مطلب ہے کہ شفقت کرنا. حدیث مسلم میں آتا ہے کہ ان کو اللہ پاک یعنی یہ معذوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی آپ علیہ السلام نے تعریف کی ان کی کہ بھئی یہ خدمت کرتے ہیں. یعنی عمل بہت لیکن علم عقیدہ خراب ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا روح اللہ. کیا فرمایا؟ روح اللہ. یعنی وہ اللہ، روح نور ہوتی ہے، وہ اللہ کا نور ہے، نور اللہ ہے، روح اللہ ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ وہ اگر وہ اللہ کی روح ہے تو وہ اللہ کا حصہ ہے، وہ اللہ کا حصہ ہے. اس سے پھر وہ گمراہ ہو گئے، ان کو خدا بننا. حالانکہ مسلمان بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں، نور اللہ ہیں، اللہ نے ان کا نور پیدا کیا. لیکن مسلمان یہ عقیدہ وہ نور اللہ کا حصہ نہیں، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنے قدرت کن سے پیدا کیا. لیکن سب سے پہلے نور محمدی ہی پیدا، وہ بھی اللہ کا نور ہے، لیکن وہ نور اللہ کا حصہ نہیں. لیکن ان کو یہاں سے جو ہے وہ مغالطہ لگ گیا وہ نور اللہ، روح اللہ سے، اور وہ سمجھے کہ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تیسرے لوگوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں بہت زیادہ اچھے، جیسے عام سیدھے سادے لوگ عمل بہت کر رہے ہیں، نمازیں بہت، روزہ بہت چیزیں، لیکن جو ہے علم نہیں حاصل کرنا ضروری، نماز صحیح نہیں ہو رہی، وضو صحیح نہیں ہو رہا، یا عقیدہ درست نہیں، تو ولدالین یعنی گم راہ. لوگ غلط یعنی راہ گم کر بیٹھے ہیں، چلے ہیں لیکن راہ جیسے بھول گئے ہیں. اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا جو قرآن مجید کی لغت کے بارے میں، بلاغت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے دیکھیں یہ جیسے ولدالین کہا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ان کی گمراہی کا. جیسے پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولدالین، یعنی ولدعا بتا رہا ہے وہ دور گمراہ ہو گئی بھائی، یعنی اس کی مد بھی بتا رہی ہے وہ دور اپنا نکلے ہوئے ہیں اپنی راہ سے، حق کی راہ سے. اور مغضوب علیہ، مغضوب پتہ چلا بھائی غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے، یہ مد ہے. تو یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے. چوتھے قسم کا چلیے یہ وقت زیادہ ہو جائے گا، کل پھر آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تین قسم کے لوگوں کا یاد رکھ لیں، سورۃ الفاتحہ میں تذکرہ ہے. اور 4 قسم کا ہے وہ تو بھی انعام یافتہ بندے، وہ آپ کو کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یہ جو 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین، عارفین، متقین، ان میں سے ہمیں بنا، ان سے محبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ان روزوں تراویح کی برکت سے ہمیں نیک بندوں میں داخل فرما، صالحین میں داخل فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہمیں علم ضروری علم فرض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، واغفر لنا وارحمنا ولوالدینا ولمشایخنا ولجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.